اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں دل کے امراض کا بیان ہوگا۔ دل کے امراض اور صحت کی علامات بیان کی جائیں گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ انسانی جسم کا ہر عضو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے مرض کی علامت یہ ہے کہ وہ کام جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس سے بالکل صادر نہ ہو، یا صادر تو ہو لیکن اضطراب کے ساتھ ہو۔ جیسے ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس سے پکڑنا مشکل ہو جائے، آنکھ کا مرض یہ ہے کہ اس سے دیکھنا مشکل ہو جائے، اسی طرح دل کا مرض یہ ہے کہ جس خاص فعل کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور دل کا فعل علم و حکمت، معرفت، محبت الہی، عبادت اللہ عز و جل کے ذکر سے لذت حاصل کرنا اور اسے اپنے ہر خواہش پر ترجیح دینا، نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء سے اس کے لیے مدد چاہنا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ ہر عضو کا ایک فائدہ ہے، اور دل کا فائدہ حکمت اور معرفت ہے۔ نفس انسانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے، اور یہ ممتاز ہونا کھانے، ہم بستری کرنے، دیکھنے اور ان جیسے دیگر معاملات کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ حقائق اشیاء کی معرفت کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ تمام اشیاء کو وجود میں لانے والا اور انہیں بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو جو تمام اشیاء کی معرفت پہچان تو رکھتا ہے لیکن اللہ عز و جل کی معرفت نہیں رکھتا، تو گویا وہ کسی چیز کی معرفت نہیں رکھتا۔ معرفت کی علامات محبت الہی ہے، تو جو اللہ عز و جل کی معرفت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس پر دنیا اور اس کے علاوہ دیگر محبوب چیزوں کو ترجیح نہ دی جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سود اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہو، اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، تو راستہ دیکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ جیسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ پسند ہے، جسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ پسند ہے تو اس کا دل بیمار ہے۔ جیسے کسی کے معدے کو روٹی اور پانی کے مقابلے میں مٹی زیادہ پسند ہو، یا روٹی اور پانی کی خواہش باقی نہ رہے، تو وہ مریض ہے۔ اور یہ مرض کی علامات ہیں اس دل کے سوا جسے اللہ تعالیٰ نے مرض سے محفوظ رکھا۔ تمام دل مریض ہیں۔ کتنے ہی مریض ایسے ہیں جنہیں اپنے مرض کا علم نہیں ہوتا، اور دل کا مریض بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مرض سے غافل رہتا ہے، اور اگر اپنے مرض کی پہچان کر بھی لے
تو اس مرض کی دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی دوا خواہشات کی مخالفت ہے جو اس پر روح نکلنے کی تکلیف کی مانند ہے، اور اگر وہ اس پر قوت صبر رکھ بھی لے تو کسی ماہر طبیب کو نہیں پاتا جو اس کا علاج کرے، کیونکہ اطباء تو علماء ہیں اور وہ خود مرض کا شکار ہیں، اور بیمار طبیب کم ہی علاج کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یوں یہ دل کا مرض ایک لا علاج مرض بن کر پھیل چکا ہے، اور اس کے علاج کا علم مٹ چکا ہے، نہ اس کے علاج کو سمجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ عام لوگ دنیا کی محبت پر اس طرح جھکے کہ انہوں نے ظاہری اعمال کو ہی عبادت سمجھا اور باطن میں ریاکاری اور دکھاوے میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ اصل امراض کی علامات کا ذکر تھا۔ اب بیماری اور اس کا علاج کا طریقہ سنیے۔ علامات ہی ہے جو علاج کے بعد صحت کا باعث بنتی ہیں، اسی کے ذریعے وہ بیماری کو دیکھے جس کا علاج کر رہا ہے۔ جیسے بخل کی بیماری جو ہلاکت میں ڈالنے والی اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، اس کا علاج مال خرچ کرنے کے ذریعے ہے، لیکن بعض اوقات مال اس قدر خرچ کیا جاتا ہے کہ وہ فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے، اور یہ فضول خرچی بھی ایک بیماری ہے۔ جیسے ایک طبیب سردی کا علاج گرمی سے اتنا کرے کہ حرارت بڑھ جائے تو یہ بھی ایک مرض ہے۔ تو مقصد گرمی سردی کے درمیان اعتدال یعنی درمیانی حالت ہونا چاہیے، جیسا کہ ضرورت سے زیادہ اور کم خرچ کرنے میں اعتدال مقصود ہے، تاکہ درمیانی درجہ جو دونوں کناروں سے دور ہے حاصل ہو جائے۔ درمیانی درجے کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل کو دیکھے جو بری خصلت کا باعث ہے۔ اگر وہ فعل اپنے مخالف فعل کے مقابلے میں زیادہ آسان اور لذیذ معلوم ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فعل نفس پر غالب ہے۔ مثلا کسی پر مال روکنا اور جمع کرنا مستحق پر خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ لذیذ و آسان ہو تو جان لینا چاہیے کہ اس پر بخل کی عادت غالب ہے۔ ایسی صورت میں مال خرچ کرنے میں ہمیشگی اختیار کرے، اور اگر حق کے ساتھ مال روکنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرچ کرنے میں زیادہ لذت محسوس ہو تو ایسے شخص پر فضول خرچی غالب ہے۔ ایسی صورت میں روکنے کی راہ اختیار کرے۔ یوں ہمیشہ دل کی نگہبانی رکھے اور افعال کے آسانی اور مشکل سے صادر ہونے پر اپنے اخلاق کی جانچ کرے، یہاں تک کہ دل سے مال کی توجہ ختم ہو جائے اور آدمی کا دل نہ خرچ کرنے کی طرف متوجہ ہو اور نہ روکنے کی طرف مائل، بلکہ مال اس کے ہاتھ میں پانی کی طرح ہو۔ اگر روکنا ہو تو کسی ضرورت کی وجہ سے روکیے، اور اگر خرچ کرنا ہو تو کسی ضرورت کی وجہ سے خرچ کرے، اور خرچ کرنے اور روکنے کو ایک دوسرے پر غالب نہ کرے۔ تو جو دل اس کیفیت کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے قلب کی سلامتی کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی تمام برے اخلاق سے محفوظ ہو اور دنیا کی کسی چیز سے تعلق نہ رکھے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جائے تو جتنے بھی دنیاوی تعلقات ہوں ان کی طرف اس کی توجہ نہ ہو اور نہ ہی ان کے اسباب کا شوق رکھتا ہو۔ جب یہ حالت ہوگی تو وہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف اس حال میں لوٹے گا کہ اس کا نفس مطمئن ہوگا، وہ اپنے رب کریم عز و جل سے راضی ہوگا اور اس کا رب عز و جل اس سے راضی ہوگا، اور اسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ دو طرفوں کے درمیان حقیقی اوسط نہایت باریک، بلکہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ صراط مستقیم اور پل صراط
دو طرفوں کے درمیان حقیقی اوسط نہایت باریک، بلکہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ جو اس صراط مستقیم پر دنیا میں قائم رہے گا وہ آخرت میں اسی طرح لازماً پل صراط کو عبور کرے گا، اور ایسا کم ہوتا ہے کہ آدمی کا دل صراط مستقیم یعنی درجہ اوسط سے جانبین میں سے کسی ایک جانب نہ جھکے، اور قلب کا تعلق بھی اسی جانب ہوگا جس طرف وہ جھکا ہے، جس کے باعث اسے کچھ نہ کچھ عذاب ہوگا، اگرچہ وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے، یعنی ان لوگوں کو بچا لیں گے جو صراط مستقیم سے دوری کے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہیں، اور اس پر استقامت کے مشکل ہونے کی وجہ سے ہر آدمی پر ضروری ہے کہ وہ دن میں 17 بار یہ دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ کسی کو خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی سے مروی ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، اس فرمان عالی کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 112، تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے۔ سیدھے راستے پر استقامت نہایت مشکل امر ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس کی حقیقت پر قدرت نہیں رکھتا تو کم از کم استقامت سے تو قریب رہے، اور جو کوئی نجات چاہتا ہے تو یہ جان لے کہ اعمال صالحہ کے بغیر نجات ممکن نہیں، اور اعمال صالحہ کا صادر ہونا اخلاق حسنہ کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ہر شخص کو اپنی صفات اور باطنی اخلاق کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ایک ایک کر کے ترتیب وار ان کا علاج کرنا چاہیے۔ ہم کرم فرمانے والے اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں متقی بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔